بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ سننے کے بعد میں نے خود ان سے رابطہ کیا۔ کرے سچی بات یہ ہے، اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ دی، فتوے پہ فتوا، فتوے پہ فتوا۔ شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے، اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ لعنت ہو ایسے شخص پر اور بے شمار ہو۔ قاری صاحب، آپ نے چشمہ جو لگایا ہے اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ جنازے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، آج میں آقا کی آمد میں خوش ہوں، اس وجہ سے میں نے لائٹنگ کر دی۔ نہ سمجھے اس کا نام کوئی شریف رکھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ پاک کا فرمان کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ یہی ایک بات تھی جو میرے استاد گرامی بھی کہتے کہتے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، اور وہ یہ تھی کہ آؤ ہم قرآن کے اوپر اپنے جھگڑے پیش کر دیتے ہیں اور رسول اللہ کے فرمان کے اوپر اپنے جھگڑے جو ہیں پیش کر دیتے ہیں۔ یہی بات اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی مفسرین نے لکھی، اور رسول اللہ کا فرمان بھی لکھا کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میرے استاد گرامی تمام مسالک کے لوگوں کے پاس گئے، کبھی دیوبند کی سٹیج کے اوپر، کبھی دیوبند کے علماء کے پاس، کبھی اہل حدیثوں کی سٹیج کے اوپر اور اہل حدیث علماء کے پاس، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ لیکن خیر، ایک وہابی مولوی صاحب جن کا نام قاری خلیل الرحمن صاحب ہے، ان کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا، اور یقین کیجئے سچی بات ہے، یہ کلپ سننے کے بعد میں نے خود ان سے رابطہ کیا، ان کا نمبر لیا، انہیں فون کیا، فون کر کے انہیں یہ میں نے بات کہی کہ حضرت یہ حقیقتاً یہ وہ گفتگو ہے جس سے لوگ قریب آ سکتے ہیں، جس سے دوریاں ختم ہو سکتی ہیں، جس سے امت کے اندر یہ پھیلا ہوا فساد اور امت کے اندر یہ آئی ہوئی دوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی جوڑنے والی باتیں کرنا اور اس قسم کی فرقہ واریت کو ختم کرنے والی باتیں کرنا اس وقت اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ الحادی اور لادینی قوتوں نے ہمارے نوجوانوں کو تباہی کی طرف کھینچنے کے اوپر اپنی پوری کی پوری طاقت لگا دی ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ وہابیوں کی طرف سے یہ بات فلاں مشرک، فلاں بدعتی، یہ بدعت، وہ بدعت، فلاں شرک، اس کی گردان بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حقیقت آشنائی کے قریب ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونا چاہیے، وہ حرم مکہ ہو، وہ حرم مدینہ ہو، یا وہ حرم بیت المقدس ہو جہاں پہ ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ قاری خلیل الرحمن صاحب کی گفتگو سماعت کیجیے، کس طرح انہوں نے درد کا اظہار کرتے ہوئے گفتگو کی، سنیے ذرا۔ بلکہ ہم کسی سے کیا گیلا کریں، سچی بات یہ ہے، اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ دی، دعا مانگنی چھوڑ دی، فتوے پہ فتوا، فتوے پہ فتوا، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، یہاں اجتماع نہیں کر سکتے، یہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہاں یہ نہیں کر سکتے، وہاں وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب یقین کیجئے، یہی جو فتویٰ بازی ہے اسی نے امت کا بیڑا غرق کیا۔ فلاں بدعتی ہے، فلاں چیز بدعت ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں چیز شرک ہے، فلاں کافر ہو گیا، فلاں جناب دین سے نکل گیا، فلاں یوں ہو گیا، فلاں دوزخی ہو گیا۔ اس طرح کی چیزوں نے آج ہمیں اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دی ہے کہ ہمارے بچے کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے، اور اس وقت بھی ہم یکجا ہو کے ایک آواز ہو کے بات کرنے کے قابل نہیں ہو پائے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر،
شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ یہ مارنا جسمانی نہ بھی ہو، کسی مسلمان کو جب مشرک کہہ دیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے گولی سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ کسی مومن کو جب بدعتی کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو گستاخ کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو کافر کہہ دیا جاتا ہے، تو کسی کو گولی مار لی یا کسی کو اس قسم کی گالی، مشرک ہونے کی گالی دے دی، بدعتی ہونے کی گالی دے دی، کافر ہونے کی گالی دے دی یا گستاخ ہونے کی گالی دے دی، اس کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ قاری صاحب نے ایک نماز کا تذکرہ کیا جو کسی نماز جنازہ سے پہلے نماز تھی۔ اس گفتگو کے اندر ہمارے اہل حدیث دوستوں کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہے۔ آئیے ذرا گفتگو سنتے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا سولجر بازار میں، علماء کافی آئے ہوئے تھے۔ ایک عالم نے جنازہ پڑھنے سے پہلے عصر یا ظہر کی نماز تھی، اس کے بعد جنازہ ہونا تھا، وہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جب نمازیوں کی طرف رخ کر کے وہ امام صاحب بیٹھے، وہ مستقل امام نہیں تھا وہاں کا، وہ کراچی کے ایک معروف جامعے سے آئے تھے، تو امام صاحب نے عزت کے طور پر اپنا مصلی انہیں دے دیا کہ آپ نماز پڑھیں۔ جب وہ سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ خیریت سے میرا آپریشن جو ہے یہ کامیاب کر دے۔ تو مولوی صاحب چپ کر کے اپنا تسبیح پڑھتے رہے ہاتھوں پہ۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید میری آواز امام صاحب تک نہیں گئی، اس نے تھوڑا زور سے کہا۔ اب امام صاحب کو بھی تھوڑا غصہ آیا، ان کی بھی آواز تھوڑی تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا بابا بیٹھ جا چپ کر کے، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھا نہیں، پھر بوڑھا تھا، لاٹھی کے سہارے کانپتے کانپتے اٹھا، صفے چیرتا ہوا باہر نکلا اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ کتنا غلط میسج آپ نے دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کبھی پھر وہ دوبارہ اہل حدیثوں کی مسجد میں آیا بھی۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ قاری صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ یہی بے اعتدالیاں ہیں جنہوں نے ہمیں تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ بات بات پہ بدعت، بات بات پہ شرک، ذرا سی بات کرنے کے اوپر کافر، یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا جس مقام پہ ہم ہیں۔ ایک طرف سے تو یہ کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز شرک، ہر چیز بدعت، اور دوسری طرف سے یعنی کہ ہماری طرف سے کرامات بیان کرنے میں اور ایسی گفتگو کرنے میں ایسے غلو سے کام لیا جاتا ہے، ایسی جھوٹی، ایسی پھکڑ بازی کے اوپر مبنی کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ دیکھ کے دل کرتا ہے کہ یہ شخص جو توحید کے ساتھ کر رہا ہے اور جو توحید کے ساتھ اس کی حرکت ہے اور جس قدر توحید کے اوپر شب خون مار رہا ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ جو توحید الہی کے لیے یوں خون خوار ہو، لعنت ہو ایسے شخص پر اور بے شمار ہو۔ ہم کوئی ون وے ٹریفک چلانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم ایک طرف کی چیزوں کو تو بیان کریں اور جو ہمارے اندر غلطیاں موجود ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ نہ کریں۔ دونوں طرف سے چیزوں کو ختم ہونا چاہیے تاکہ امت میں وحدت پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد آگے قاری صاحب نے ایک اصول بیان کیا کہ اگر آپ نماز کے بعد دعا کو فرض نہ کہیں، سنت نہ کہیں، ایسی بات آپ نہ کریں تو آپ سے کوئی بھی دلیل نہیں مانگے گا۔ یہ گفتگو ذرا سنیے، اور اس گفتگو کے بعد بڑی پیار اور بڑی محبت کے ساتھ قاری صاحب کے آگے کچھ ہم گزارشات پیش کریں گے اور اپنے تمام اہل حدیث دوستوں کو یہ گزارش کریں گے کہ ضرور اس چیز کے اوپر آپ لوگ بھی غور کیجیے۔ قاری صاحب کی گفتگو سنیے ذرا۔ آپ فرض کے بعد دعا مانگنے کو سنت نہ سمجھیں،
آپ نہ کہیں یہ سنت ہے. دنیا کا کوئی مفتی آپ سے دلیل نہیں مانگ سکتا. آپ کہیں دعا مانگنا میری ضرورت ہے, دعا مانگنا میری ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے. دعا کو آپ سنت کے طور پر نہ مانگے, ضرورت کے طور پر مانگے. میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے, کسی نے پوچھا مجھ سے, یا جلسے کے بعد کوئی پوچھے گا قاری صاحب آپ نے چشمہ جو لگایا ہے اللہ کے رسول نے لگایا تھا؟ نہیں پوچھ سکتے. اس سوال کا جواب ہی نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ کہ میں نے سنت سمجھ کے نہیں لگایا. ہاں, جس دن میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ جو چشمہ لگائے بغیر درس دے گا, تقریر کرے گا, اس کو آدھا ثواب ملے گا, اور چشمہ لگا کے درس دے گا تو پورا ثواب ملے گا. چشمے کے ساتھ خطبہ دے گا تو 2 خطبے کا ثواب ملے گا, بغیر چشمے کے دے گا تو آدھے خطبے کا ثواب ملے گا. اب لوگ پوچھیں کہ حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نہ کہیں یہ سنت ہے. تو جناب اچھا, یہ اصول جو آپ نے نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد دعا کے لیے بنایا ہے کہ آپ اسے سنت نہ کہیں, تو کوئی آپ سے دلیل نہیں مانگے گا. پھر آپ نے اپنے چشمے کی اگزامپل بھی دی کہ یہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے لگایا ہے اور دعا بھی میں اپنی ضرورت کے لیے کروں گا. تو کشف گزارش یہ ہے کہ کیا اسی اصول کے تحت جنازے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی جائز نہیں ہو جاتی؟ جو آپ نے اصول بیان کیا, اسی اصول کے تحت اگر کوئی بندہ یہ کہے, اگرچہ حدیث بھی موجود ہیں لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق بات کرتے ہیں کہ بندہ اگر یہ کہے کہ میں جنازے کے بعد دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے باپ, اپنے دادا, اپنے نانا کی مغفرت چاہتا ہوں, اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے لجاجت کے ساتھ, بڑی گزارش کرتے ہوئے, بڑے ادب کے ساتھ میں یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کو, میرے دادا جی کو, میرے نانا جی کو یا اللہ جی معاف فرما دیجیے. کیا یہ دعا اگر کوئی جنازے کے بعد کر لے تو کیا اسی اصول کے تحت اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اگر یہ کوئی دعا کر لے, اور یہ بھی نہ سمجھے کہ جنازے کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا, یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر کوئی دعا جنازے کے بعد کرتا ہے تو اس کو جنازے کا ثواب زیادہ ہوگا, اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو جنازے کا ثواب کم ہوگا, یہ بھی اگر کوئی نہ سمجھے, اس کے باوجود بجائے اس کے کہ جنازے کے بعد باتیں کی جائیں, بجائے اس کے کہ جنازے کے بعد کسی سے پوچھا جائے ہاں بھی سنا تیرا کاروبار کیسا چل رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس مقام کے اوپر جدھر آپ کو آخرت یاد آنی چاہیے ادھر دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں, اگر اللہ پاک سے اپنی اور اس مرنے والے کی مغفرت کی دعا کر لی جائے تو کشف اس میں آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. اگر اپنے بھائی, اپنے مسلمان بھائی کی مغفرت کی بھیک اللہ سے مانگ لی جائے اس ٹائم کے اوپر, اور وہ اس جنازے کی دعا کو نہ فرض سمجھے, نہ واجب سمجھے, نہ سنت موقدہ سمجھے, تو کشف آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس کے اوپر پھر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. پھر اس کے حوالے سے بھی شفقت کی گزارش ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میلاد کی خوشیاں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی کسے خوشی نہیں ہے؟ یقیناً آپ بھی خوش ہوتے ہوں گے, تمام مسلمان خوش ہوتے ہیں, سب کو چاہ چڑھتے ہیں کہ آج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں, اور اس کی اظہار کے طریقہ کار سب کے علیحدہ علیحدہ ہے. کوئی لائٹنگ لگا کے خوشی کا اظہار کرتا ہے, کوئی گلی سجا کے خوشی کا اظہار کرتا ہے, کوئی جلوس نکال کے خوشی کا اظہار کرتا ہے, اور ان ساری کی ساری چیزوں میں یہ نہایت اہم بات ہے کہ کسی قسم کے حقوق العباد تلف نہیں ہونے چاہیے. کشف اگر یہ چیز نہ ہو, نہ حقوق العباد تلف ہوں, صرف آقا کی خوشی کے اظہار کے لیے کوئی لائٹنگ لگا لے, نہ اسے فرض سمجھے, نہ واجب سمجھے, نہ سنت سمجھے, صرف وہ دیکھے کہ آج کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ لائٹنگ لگا لیتا ہے, آج میں آقا کی آمد میں خوش ہوں اس وجہ سے میں نے لائٹنگ کر لی. آج کوئی خوش ہوتا ہے تو گلیاں سجا لیتا ہے, آج میں آقا کی آمد میں خوش ہوں تو میں نے گلی سجا لی. آج کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ جلوس نکالتا ہے, اپنے ساتھیوں کو, اپنے ہم نواؤں کو, اپنے پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے, تو آج میں بھی اپنے آقا کی آمد پہ خوش ہوں اس لیے میں جلوس نکال لوں. اور اس کی لائٹنگ کا مقصد یہ ہو کہ وہ آقا تشریف لے کے آئے ہیں کہ جنہوں نے جہالت کے اندھیروں میں, کفر کے اندھیروں میں توحید کی شمع جلائی ہے, وہ آقا تشریف لائیں. اور اس کی لائٹنگ لگانے کی نیت یہ ہو کہ وہ آقا ہیں, میں بتاؤں, کہ جنہوں نے توحید کی شمعیں جلائی ہیں.
اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر گلیاں سجانے کے اندر کسی کا مقصد اور کسی کی نیت یہ ہو کہ وہ آقا آئے ہیں جن کے صدقے، جن کی بتائی ہوئی تعلیمات کے صدقے، جن کی بتائی ہوئی توحید پہ عمل کر کے، جن کے بتائے ہوئے اس طریقے پہ عمل کر کے کہ لا الہ الا اللہ، اس بات کو مانتے ہوئے ہمیں سجی سجائی جنت ملے گی، تو آج ہم آقا کی آمد پہ گلیاں سجائیں۔ اگر کوئی اس نیت سے سجا لے، نہ فرض سمجھے، نہ واجب سمجھے، نہ اس کو سنت سمجھے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جلوس میں شامل ہو جائے اور اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس نیت کے ساتھ جائیں کہ ہم اکٹھے آقا کے نعرے لگاتے ہوئے جائیں گے، بتائیں گے کہ یتیموں دیکھو وہ حبیب آئے ہیں جنہوں نے تمہارے حقوق کی بات کی ہے، غریبوں دیکھو وہ حبیب آئے ہیں جنہوں نے تمہارے حقوق کی بات کی ہے، اوے باپ دیکھ وہ حبیب آئے ہیں جنہوں نے تجھے جنت کا درمیانی دروازہ کہا ہے، اور اے بیٹی دیکھ وہ حبیب آئے ہیں جنہوں نے تجھے زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے جلوس میں شامل ہو جائے، نہ فرض سمجھے، نہ واجب سمجھے، نہ سنت سمجھے، تو اس میں بھی قاری صاحب آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق پھر اعتراض بنتا نہیں ہے۔ ہم بالکل یہ بات نہیں کرتے کہ اگر کوئی جلوس میں جائے تو وہی میلاد منا رہا ہے، وہی آقا کی آمد پہ خوش ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ کوئی لفظ میلاد کا استعمال کرے تو وہ آقا کی آمد پہ خوش ہے۔ ہم قطعاً یہ بات نہیں کہتے کہ کوئی گلی سجائے تو وہ خوش ہے، کوئی لائٹنگ کرے تو وہ خوش ہے۔ عین ممکن ہے کوئی اپنے گھر میں بیٹھا آقا کی آمد کی خوشی میں، آقا کی تشریف آوری کی خوشی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یوں ہی درود ابراہیمی پڑھتا جا رہا ہو، اور اس کی نیکی، اس کا اجر، اس کا ثواب گلیاں سجانے والوں سے، گلیوں کے اندر لائٹنگ کرنے والوں سے اور جلوس نکالنے والوں سے بھی بڑھ جائے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے۔ اور آخر میں کشف اصال ثواب، اگر کوئی شخص اپنے مرنے والے کے لیے، آپ کو اگر اصال ثواب میں بھی اختلاف ہے، چھوڑیے اس بات کو بھی، اگرچہ دلائل موجود ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، کیا اگر کوئی شخص دوسرے دن اپنے مرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اکٹھا ہو جائے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ میرے ابو جی تھے انہیں بخش دے، یا اللہ میری والدہ تھی، دادی جان تھی، دادا جان تھے، نانا جان تھے، یا اللہ انہیں بخش دے، یا اللہ تیری مہربانی ہے، یا اللہ ان کی لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ انہیں معاف فرما دے۔ اگر کوئی یہ دعا کرنے کے لیے اکٹھا ہو جائے اور نہ وہ یہ سمجھے کہ کوئی اکٹھے ہونے سے صرف وہ آقا کا فرمان کہ اگر کوئی ایک بندہ دعا کر رہا ہو باقی آمین کہہ رہے ہوں تو دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، اور یہ بات المعجم الکبیر جلد 4 صفحہ 21 کے اوپر موجود ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ آقا کا فرمان ہے اکٹھے ہو کے ایک بندہ اگر دعا کر رہا ہو باقی آمین کہہ رہے ہوں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ نہ سمجھے دوسرے دن کرنا ضروری ہے، نہ سمجھے اس کا نام کل شریف رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا نام بدل کے دعا برائے مرحوم رکھنا چاہ رہا ہے تو اس نام کے ساتھ بھی کر لے۔ اگر کوئی دوسرے دن یہ چیز کر لے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ 7ویں دن کوئی کر لے، 8ویں دن، 9ویں، 10ویں، 40ویں، نہ یہ پکی ذہن میں بات رکھتے ہوئے کہ نہ 40ویں دن کرنے کا ثواب زیادہ ہے، 39ویں دن کا ثواب بھی اتنا ہی ہے دعا کا جتنا 40ویں دن ہے، 7ویں دن بھی اتنا ہی ہے جتنا 8ویں 9ویں دن ہے۔ کوئی نہ تو وہ تاریخ کو فکس سمجھے اور نہ ہی وہ یہ سمجھے کہ جناب آج ہی بخشش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، آج ہی بخشش کی دعا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ اگر وہ اپنوں کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں کسی مدرسے کے اندر اس کے بچوں کو کوئی فاسٹ فوڈ کھلا دوں گا، کوئی پیزا کھلا دوں گا، کوئی برگر کھلا دوں گا، کہ وہ بچے ان کا بھی تو دل کرتا نا ایسی چیزیں کھانے کو۔ ہمارے لوگوں کی شاید اس جانب توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچے بھی تو بچے ہیں نا، جیسے آپ کے بچوں کا ہر قسم کی چیز کھانے کو دل کرتا ہے۔ کوشش کیا کیجئے کہ کبھی کبھی ایسے ہی جا کے ان بچوں کے ساتھ بھی کوئی ایسی چیز، کوئی فاسٹ فوڈ، کوئی پیزا، کوئی اس طرح کی چیز ضرور کھا لیا کیجیے۔ بڑی دعاؤں کا اور بہت بڑے ثواب کا یہ چیز رہی ہے۔ اور بس آخر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن گزارش صرف یہ ہے کہ آپ المعجم الکبیر جلد 4 صفحہ نمبر 21 ضرور دیکھیے کہ رسول اللہ کا فرمان کہ جب کوئی لوگ جمع ہوں، قوم جمع ہو تو ایک دعا کرے
باقی آمین کہیں تو اللہ پاک وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سنن نبی داؤد جلد 1 صفحہ 152 بھی ملاحظہ فرمائیے گا، ایک صحابی نے جب نماز کا طریقہ بتایا اور پھر بتایا کہ جب سلام پھیر لیا تو ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، باقی کی جو نماز تھی، تو سیدنا عمر فاروق نے کندھے سے پکڑ کے اسے نیچے بٹھا دیا کہ نیچے بیٹھ جائے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ اپنی نمازوں میں فرق نہیں تھے کیا کرتے، بیچ میں کوئی تھوڑی دیر کا وقفہ نہیں تھے کیا کرتے۔ اور یہ چیز کرنے کے اوپر میرے آقا نے اپنی نظر رحمت اٹھا کے سیدنا عمر فاروق کو دیکھا اور ان کی تحسین ان الفاظ کے ساتھ فرمائی، اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، اللہ کے بندو، آقا تو جو نماز میں فرق کرنے کا کہے اس کی تحسین فرمائیں، اس کے عمل کو اچھا کہیں تو نماز میں فرق بھی ہو جائے گا۔ اور جو میں نے المعجم الکبیر کے حوالے سے عرض کیا، جب کوئی قوم جمع ہو تو اکٹھی ہو کے دعا کر لے، ایک دعا کرے باقی آمین کہیں تو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ تو ادھر جو جماعت، نماز کے لیے جماعت ہوتی ہے، قوم اکٹھی ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اگر امام صاحب دعا کر لیں باقی آمین کہہ دیں تو قبولیت کے چانسز کتنے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے آخری پہر اور فرض کے بعد دعا کی قبولیت کے اوقات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رات کا آخری پہر اور فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اپنی گفتگو کا اختتام بھی ہم قاری صاحب کی باتوں کے اوپر ہی کرتے ہیں کہ قاری صاحب نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ سے مانگنا کس طریقے سے، کس حجت کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ تو نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کے حوالے سے انتظامات بھی تو نے کرنے ہیں۔ آئیے وہ گفتگو سنتے ہیں اور اسی کے اوپر آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو سنیں۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے اہل حدیثوں کو ایسی باتیں کہاں ہضم ہوتی ہیں۔ نوجوان لڑکے نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم اس مسجد میں بھی جاتے ہیں، وہ لوگ تو فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگتے، آپ ہر نماز میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر نماز میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہنس کے کہا بیٹا ہو سکتا ہے ان مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی۔ ارے اللہ سے آپ کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ کے بچے پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے، نوکریاں نہیں لگ رہی، یہ ضرورت نہیں ہے وہ اللہ سے مانگے؟ بچیاں جوان گھر میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، یہ ضرورت نہیں ہے آپ اللہ سے کہیں کہ جب بیٹیاں تو نے دی ہیں تو ان کے گھر بھی تو ہی بسائے گا نا؟ اس حجت سے کبھی مان کے تو دیکھیں اللہ رب العالمین سے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین تو دینے سے کبھی انکار نہیں کرتا، ہمارے پاس وہ مانگنے والے ہاتھ نہیں ہیں، سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگیے، راتوں کو مانگیے، دن کو مانگیے، خلوت میں مانگیے، جلوت میں مانگیے۔ اس کے لیے تو کوئی وقت اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ میرے کھانے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔